existence of an imaginary terrorist camp narrative on 7th of May 2025. India, in the early hours of 8th May 2025, launched a highly provocative and dangerously escalatory attack, firing 4 projectiles, most probably missile, targeting Pakistani territory. In a deeply insidious and sinister act, 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar, the capital of Indian Punjab, while the 4th projectile, which entered in Pakistan's airspace, was neutralized by Pakistan's air defense, and its debris fell at Dinga, which is inside Pakistan. This malicious folly, consistent with the modus operandi of the ruling Hindutva regime, appears designed to falsely implicate Pakistan for targeting Indian civilians and inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population to conveniently externalize the rising communal tensions within India. Knowing the deep-rooted, centuries-old cultural affinity between Pakistani Punjab and Sikh Punjab, long history of communal persecution of both at the hands of extremist Hindutva majority, and the existence of a relation of deep respect between both Punjabs, Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. Unlike the divisive policies of the Indian leadership, Pakistan remains firmly committed to safeguarding innocent lives and regional harmony. We deeply emphasize with the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. Concurred with the firing of projectiles, most probably missiles, several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over the international border at multiple places, targeted civilians, martyring 1 and injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. These drones have been neutralized. Despite repeated provocations, Pakistan, being a responsible state, has so far exercised strategic restraint, acted with maturity, and limited its response strictly to self-defense in accordance with international law and the UN Charter. Nonetheless, in view of this grave and unlawful aggression of firing projectiles, most probably missiles, inside its territory and violating its airspace, Pakistan reserves the right to respond to India at a time, place and manner of its choosing. میں اپنے ہم وطن بہن بھائیوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جس بہادری کے ساتھ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے انڈیا کے 5 فائٹر جیٹس کو گرایا، 2 UAVs کو گرایا، وہ شاید انڈیا میں ہضم نہیں ہو سکا. آج ایک پولیٹیکل بیسڈ اینڈ موٹیویٹڈ اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ کل رات پاکستان نے مختلف انڈین ملٹری انسٹالیشن اور ملٹری جگہ کے اوپر
اٹیک کیا. اٹس اے بگ لائی, بہت بڑا جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ نظر آتی ہے. آج جو پاکستان کے اندر, جس کا میں نے ابھی انگلش میں عرض کیا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتہ چلے, جو انہوں نے آج جو کام کیے ہیں پاکستان, اسلام آباد سے لے کے ساؤتھ آف پاکستان تک, کراچی تک, قریباً 2 درجن جگہ کے اوپر, وہ شرمناک, افسوسناک اور قابل مذمت ہے. غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو, یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات پھر انڈیا کے اندر ایک قسم کے اٹیکس کیے ہیں ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا, اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں. واٹ اے شیم. سو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہادر بہن بھائیوں پاکستانیوں, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ. آپ نے دیکھا کہ جس بہادری کے ساتھ آرمڈ فورسز نے, اور پرٹیکولرلی پاکستان کی ایئر فورس نے 75 سے 80 انڈین فائٹر جیٹس کو اس کا مقابلہ کیا اور 5 کو زمین بوس کیا اور 2 UAVs گرائے, تو وہ ایک جیتی جاگتی ایک آپ کے پاس مثال ہے جو کہ ابھی چند گھنٹے 36 گھنٹے پہلے گزری ہے. تو انشاءاللہ آپ کے فوجی جوان, آپ کی ایئر فورس, آپ کی نیوی, آپ کی حکومت سب الرٹ ہے. اگر کسی قسم کا کوئی ایڈونچر انڈیا کرے گا تو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ 23 کی رات کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی اپنی کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی کے بعد, ہمارے خلاف ہمارے مشنز کو کم کیا, ہمارے جو ملٹری اور نیول اور جو ایئر فورس اٹیچیز کو پرسونا نان گریٹا کیا, پاکستانیوں کے ویزے کینسل کیے اور بارڈر اٹاری کا بند کیا, تو وہ حساب ہم نے 24 کی صبح چکا دیا تھا. جتنا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا تھا اس کو میں نے یہی عرض کی تھی کہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ, کل ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, وہ ہم اس کا جواب دیں گے. جو انہوں نے بہت ہی گھٹیا اور گھنونا کام کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل قانون میں اس ابینس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کو وی ول ٹریٹ اٹ ایز ایکٹ آف وار, اعلان جنگ اس کو تصور کریں گے. ان کے جو بھی کورسپونڈنس آئی تھی اس کا منہ توڑ جواب بھیج دیا گیا ہے 24 اپریل کو جو انہوں نے بھیجی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بہادر آرم فورسز کے لوگوں کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے جسٹ 36 گھنٹے پہلے جو کچھ اتنا بڑا ایک مقابلہ ہوا اور پاکستان کو اللہ نے عزت اور اللہ تعالیٰ نے آرم فورسز کو سرخرو کیا, انشاءاللہ آئندہ بھی وہ آپ کو ماضی کی طرح مایوس نہیں کریں گے. بی بریو, خوش رہیں, دعا کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. حامیم لا ینصرون, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں اور قوموں کے لیے یہ قرآن حکیم میں کہا ہے کہ ویرلی ان لوگوں کے لیے کوئی وکٹری نہیں ہے. تو انشاءاللہ پاکستان ول بی وکٹوریس اگین. کسی قسم کی ایڈونچرزم اس کا بھرپور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں جنرل صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی ذرا شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ جو 4 پوائنٹس ہیں I will go one by one. First I will talk about this projectile that entered Pakistan airspace last night. I would like to draw your attention toward this slide. اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو یہ آدم پور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. یہ یو کین سی 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. اینڈ ون آف دیٹ پروجیکٹائل
it started moving towards, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन. मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगली स्लाइड में कि व्हेनेवर ये आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं, इनकी विजिलेंस, एनीथिंग दैट मूव्स, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द ईस्ट, वी हैव एन आई ऑन इट. ये आप अगली स्लाइड में देखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज. आगे चलिएगा. अब ये देखेंगे आप, ये जब आ रहा था, इसको देखते जाइएगा सर्कल के अंदर, तो द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, so we were watching it very carefully, and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border, and so isko dekh rahe hain, and we are watching its trajectory, its height, and the weapon systems are there to take it out. अब वो चूंकि ये किस जगह पे इसको टेक आउट करना है, no, this is moving towards, एंड ये जो रेड पॉइंट है एंड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एयर डिफेंस एसेट्स. तो जो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एनीथिंग दैट इज मूविंग, एनीथिंग दैट इज कमिंग, इट लीव्स, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड, इट इज बीइंग टेकन आउट. तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, वंस इट रीच्ड ओवर देयर एट अराउंड डिंगा, तो दिस प्लेस इट वाज टेकन आउट एंड देयर इट वेंट ऑफ. अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा. ये उसकी डेब्री है, दिस इज दैट प्रोजेक्टाइल. इसकी अभी जो है अपना फोरेंसिक हो रही है. सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल, बिकॉज वी डू आवर वर्क वेरी डिलिबरेटली. इट अपीयर्स टू बी अपरेंटली ये नजर, ये मिसाइल है, लेकिन ये कौन सा है, किस टाइप का है, वो फोरेंसिक हो रही है. वी आर इन दैट प्रोसेस. सो दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. 3 इस तरह के प्रोजेक्टाइल, दे इंटेंटली टारगेटेड देयर ओन टेरिटरी एट अमृतसर. उसकी जो इंटेंट है, वजह है, वो ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने पेश कर दी है. तो इसका फोरेंसिक करके जो फर्दर डिटेल्स हैं कि इसकी क्या टाइप है, क्या चीज़ है. द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज द जो एक इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से, कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किए. नाउ ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज सच ए फंटास्टिक and cooked up story कि you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is कि is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century every projectile leaves a digital trace and signature. ये भी आपने देखा है, जब एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है, तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है. क्योंकि 21st सेंचुरी में तो ऐसे ही है. वहां ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप कर ले. दूसरा सवाल ये है कि when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? And related to that is the question that ये जो एक fascination है phantom strikes की, we saw that in 2016 जब उड़ी हुआ था, उसके बाद भी एक फैंटम स्ट्राइक हुई थी, which on ground nothing happened, but a strike was claimed. तो जो आज आप ये स्टोरी उनसे सुन रहे हैं, we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. तो that was a phantom strike. अब वो रिवर्स कर रहे हैं कि हमने इतना शानदार डिफेंस किया है
ہماری ایئر ڈیفنس نے اور باقیوں نے کہ وی ہیو ٹیکن آؤٹ 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں, یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں, یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے, میزائلز بھیجے, اور وہ اس فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی, سٹے کی, کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے, کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے, تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے, جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے, پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں, اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے, 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر, تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے, ساری چیزیں آن تھی, ایوری تھنگ واز لٹ اپ, تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کر رہے ہیں. اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر, کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا, اور پھر جو سا بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا. تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا, کتنے کیے, کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی, جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی, صبح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بات کی تھی, دیٹ از اباؤٹ دس سوارم ڈرون اٹیک آف دی ہارپی اینڈ ہیرون, جو اسرائیل اوریجن ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس پہ ہماری برابر نظر ہوتی ہے. یہ اب آپ دیکھیں, یہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ, اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واچڈ, یہ نظر آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے, دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے ہیں. وہ آر سی ایس ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے, تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں, اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو رہے, ان کو ہم پک کرتے ہیں, نظر آ رہے تھے, دیکھے گئے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے تو ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز وہاں پہ ہے, پھر آپ کی کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے, جہاز جا رہے ہیں, کون سا ویپن چوائس کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو کس طرح کل کرنا ہے. دیر آر میتھڈس ٹو اٹ, دیر از این آپریشنل میتھڈالوجی ٹو دیٹ, دیر از اے ریزننگ ٹو دیٹ. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ 29 سو فار ڈرونز ہیو بین نیوٹرلائزڈ. صبح میں نے آپ کو 25 بتائے تھے, another 4
29. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं. However, ये जो दुश्मन है, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, ये आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, तो उसमें हमारे सिविलियंस जो से हैं उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 जख्मी. मैं आपकी तवज्जो जो सी है ये कराना चाहूँगा, ये टेबल पे अगर आप देखें तो यू विल बी एबल टू सी दी रेमनेंट्स ऑफ ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं. ये फ़र्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया उनके लिए. तो 6-7 पे जहाज़ों का मलबा था, उन्हें खुद उठाना पड़ा. आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं. तो 7-8 को ये आज जो ये जहाज़ ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया. और ये ऐसे ही फ़र्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहाँ भिजवाई है उनको. तो ये मलबा हमने खुद इकट्ठा किया उनके लिए. आगे जो सा है अब प्रॉब्लम ये आ रही है उनको कि और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वन ड्रोन जो सा है दे ट्राई टू गो आफ्टर द होली प्लेस of the Sikh at the Nankana Sahib. Now, this is abhorrent, unacceptable. कल भी हमने अर्ज किया था कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मजहब इजाज़त देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, आप मुकद्दस किताबों को हिट करें. वी सॉ इट टुडे कि वहाँ पे उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट. The question is that why they are doing it. Lastly, we must understand कि देखें जो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दी 22 अप्रैल के वो जो एक इवेंट था, दी वर्ल्ड डिडंट बाय इट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट बाय इट, कि ये इसका एविडेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसका एविडेंस लेके आए और न्यूट्रल है, एक्सपर्ट है, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं. अब उस पर जब अटैक करते हैं, उस अटैक पे जवाब जाता है. उसके बाद जो सा है जब समझ नहीं आती कि वो जवाब गया, वो एयर में भी गया, वो उनके ड्रोन्स भी उड़े उस दिन, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गया, तो कोई रास्ता है. तो अब उन्होंने कहा कि हम ये फैंटम डिफेंस लॉन्च कर देते हैं, जो कि थोड़ा भी जो समझ रखता है, अकल रखता है, उसको वो इस कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं. उसके बाद जो सा है दे कम आउट विद दिस फंटास्टिक आइडियाज़ कि हम ये ड्रोन भेज देते हैं. वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं पीसेस में, टोटो में. तो इशू ये है कि इन टुडेज वर्ल्ड परहैप्स द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट दे आर गेटिंग ऑन डेली एंड आवरली बेसिस, इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकलें. परहैप्स दैट्स द रीज़न जो इनको इधर पुश कर रही है. और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ देखें तो आपको उनके मीडिया में, उनकी सोसाइटी में वो एक इंजीनियर्ड वॉर हिस्टेरिया नज़र आ रहा है. ड्रिल्स की जा रही हैं, ये किया जा रहा है. इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं. वाई? बिकॉज दिस इज ए बैटल हार्डन, नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है. हम 20 साल से सारे के सारे, इससे ज़्यादा अरसे से फितना और ख्वारिज, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं. हम ईमान की कुव्वत से अल्लाह ने हमें बख्शा हुआ है. तो दे कांट अंडरस्टैंड कि यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इज़्तिराब डालने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं. लेट अस टेल देम, ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, ये परेशान होने वाली नहीं है. ये फौज आपकी खड़ी है, इस फौज के इर्द गिर्द
اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس سے بڑھ کر اس ملک کے عوام کھڑے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور ہمیشہ حق کی فتح ہوئی ہے اور ہمیشہ حق کی فتح رہے گی. آپ کو جنرل شریف صاحب نے پوری تفصیل دکھائی ہے اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بھی سیکنڈ کیا کہ یہ یا تو ہزیمت کو چھپانے کے لیے جو ان کے 5 فائٹر گرے پرسوں رات, اور پھر کل ایک کوکڈ اپ سٹوری کے طور کے اوپر کہ جی ہمارے اتنے جگہوں کے اوپر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے. بھئی اگر حملہ کیا تو وہ اس کے کون سا ایویڈنس ہے؟ ہم نے تو پہلگام کا بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایویڈنس لے آئیں اور انڈیپینڈنٹ, ٹرانسپیرنٹ, نیوٹرل, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہو جائے. تو ابھی بھی اگر کچھ تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دنیا کو دکھائیں وہ سارا ایویڈنس. یہ تمام کوکڈ اپ سٹوریز ہیں اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ قوم بہادر ہماری قوم ہے اور بہادری ہماری افواج پاکستان ہے. تو انشاءاللہ جو سینٹیمنٹس ہیں اور جو آپ کی دعائیں ہیں وہ ان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فتح نصرت انشاءاللہ پاکستان کے مقدر میں ہے. آپ کے افواج پاکستان آپ کو کہیں بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گی اور انشاءاللہ آپ سکون اور چین کے ساتھ اپنا رہیں, اور آپ کی زندگی اور آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی اور جو افواج پاکستان کی ہے وہ پوری طرح نبھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا.